نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہ گار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے، تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 22ویں رات، 23ویں رات، 24ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغنا بہت ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا، تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا۔ تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں۔ مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی، اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی۔ تو ہدایت مانگے، ہدایت، سیدھا راستہ، ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت، اس راستے پہ چلا دے، یہ سب سے زیادہ مانگا کریں۔ اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلبہ ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اس کائنات میں فضیلت دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ دو بنیادوں پہ مقام دیا ہے۔ ایک اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، اور دوسرا اس کے اندر عمل کی صلاحیت۔ یہ علم بھی حاصل کرتا ہے، اور علم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ جان لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ جاننے کی صلاحیت۔ یہاں میری علم سے مراد سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، وہ تو انسان کی مادی ضرورت ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پہ تحقیق کر رہا ہے۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو انسان کی، یہ وہ نالج ہے جو میری اور آپ کی مادی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ دیکھو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، نالج، علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کو گھر میں پتہ ہے کہ روٹی کہاں رکھی ہوئی ہے، یہ بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ بھوکے کو پتا ہو کہ روٹی وہاں رکھی ہے، اور ایک ہے جس بھوکا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ روٹی کہاں رکھی ہے۔ تو فائدے میں کون رہے گا؟ جس کو نہیں پتا ہوگا یا جس کو پتا ہوگا؟ جس کو پتا ہوگا۔ لیکن اس علم کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ بھر جائے گا اس کا، یہ فائدہ ہے۔ اب یہ سادہ سا علم ہے کہ مجھے پتا ہے کہ روٹی کہاں رکھی ہے، اسی علم کو آپ بڑھاتے چلے جائیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ روٹی بنتی کیسے ہے، یہ تھوڑی زیادہ درجے کی معلومات ہو گئی، کیونکہ اگر آپ کو روٹی بنانا ہی نہیں آئے گی تو روٹی وہاں رکھے گا کون جہاں آپ کو پتا ہوگا کہ روٹی رکھی ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بنانے کا علم یہ تھوڑا سا اپر لیول کا ہو گیا، کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی بیگم کے پاس ہوتا ہے یہ والی نالج، ابھی بیگم گھر پہ نہ ہو آتی، بھوکا مر رہا ہوتا ہے یا ہوٹل سے منگوا رہا ہوتا ہے، چند دنوں تک ہوٹل کا کھائے گا تو السر ہو جائے گا اس کو۔ تبھی کہتے ہیں گھر کا کھانا کھاؤ، گھر کا کھانا کھاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیگم کے پاس نالج آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ اس بیس پہ کبھی اپنی بیگم کو زیادہ فضیلت دو گے کہ یار اس کے پاس نالج ہے، یار میرے پاس نالج لو لیول کی ہے، مجھے پتا ہے یہاں رکھی گئی ہے، لیکن روٹی بنانا اس سے زیادہ پیچیدہ علم ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ بیگم کے پاس۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بہت بہت اس کی بیس پہ آپ ویسے وہ خرابی نہیں ملاؤ گے زمین آسمان۔ اس سے زیادہ تھوڑا پیچیدہ علم کہ روٹی جس چیز سے بنی ہے، جس کو گندم کہا جاتا ہے، اس گندم میں سے آٹا نکلا کیسے ہے؟ اس آٹے کی روٹی بنی ہے نا، تو آٹا کیسے بنا؟ یہ تھوڑا اور پیچیدہ علم ہے۔ یہ علم آپ کی بیگم کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ چکی کی جو مشینیں ہیں یا فلور ملے ہیں، یہ نالج ان کے پاس ہے کہ کیسے آٹے کو چکی میں یا مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، اور کیسے ان مشینوں سے آٹے کو بولو نا نکالا جاتا ہے، اور پھر آٹے کا بیڑا کیسے غرق کیا جاتا ہے، اس میں سے چھلکا الگ کر دیا، سوجی الگ کر دی، وغیرہ وغیرہ کر کے وہ جو وائٹ آٹا ہمیں ملتا ہے جس کے ربڑ کے پراٹھے ہم صبح روزانہ کھاتے ہیں کہ مزہ میں اسی میں آتا ہے۔ تو وہ سارے علوم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علوم۔ یہ کس کے پاس ہیں؟ یہ بیگم کے پاس بھی نہیں ہے، یہ فیکٹری والوں کے پاس ہے، جو فلور ملے ہیں ان کے پاس ہے یہ علم۔ علم تھوڑا اور پیچیدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن اس علم کا حاصل کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، میری اور آپ کی توند بھرنا، بھوک مٹانا، حاصل یہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ توجہ بالکل بھی نہیں کر رہے، اور ہم پیچیدگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ پیچیدہ علم کون سا ہوگا؟ وہ علم ہوگا کہ بھئی یہ گندم کیسے وجود میں آتی ہے، یہ گندم وجود میں کیسے آتی ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ کسانوں کے پاس، زمینداروں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہے یار یہاں گندم کے پودے لگاؤ، ہو سکتا ہے بیڑا غرق کر دیں، ہم سے گملے میں نہیں لگتی گندم، انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ عید کی خوشی نے دیوانہ بنا ڈالا، قمیض کا کپڑا تھا پاجامہ بنا ڈالا۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے جو قمیضیں بنانا سیکھتے ہیں نا، تو قمیض کے بجائے کیا بنا دیتے ہیں؟ پاجامے۔
میں تو تجربے کرتا رہا ہوں انٹرنیٹ پہ چیز دیکھی یہ بنا انٹرنیٹ وہ بنتا نہیں ہے بھائی, کچھ اور ہی بن کے آتا ہے سامنے. تو اس سے زیادہ پیچیدہ علم کون سا ہے؟ جو بھائی گندم اگانی کیسے, یہ کسانوں کے پاس ہوتا ہے, زمینداروں کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ پیٹ بھرنا. یہ سب گھوم پھر کر آئیں گے ایک ہماری خواہش ہے بھوک, اس خواہش کو مٹانا, حاصل سب کا ایک ہی ہے. پھر اس سے زیادہ پیچیدہ علم کہ بھائی یہ جو گندم زمین میں بوئی جاتی ہے, پودا نکلتا ہے, اس کو آسان کیسے کیا جائے, اس پروسیس کو کہ محنت کم ہو, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو. یہ پھر زرعی یونیورسٹیوں میں یہ علم پڑھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ گوبر وابر کھاد واد کی بالکل ضرورت نہیں ہے, یوریا ڈالو, سمجھ رہے ہو, یوریا ڈالو بھائی, اور اس یوریا سے کیا ہوگا, یہ اتنی گندم پیدا ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر بجائے بیل, کولو کا بیل بننے کے, بیل کو گھمانے کے ٹریکٹر ایجاد کر لیے. ٹریکٹر کیوں ایجاد کیے گئے؟ تاکہ بجائے اس کے کہ انسان ہل لے کے چلتا رہے اور بیلوں کے پیچھے کولو کا بیل بنا رہے, بھائی مشین سے کام کرو. تو اس ٹریکٹر کو ایجاد کرنے والے جو سائنسدان ہیں یا جو فیکٹریاں ہیں جو وہ بنا رہی ہیں, یہ علم اور زیادہ کیا ہو گیا بولو, پیچیدہ. لیکن حاصل اس کا بھی کیا ہے؟ پیڑ بھرنا ہی ہے. اینڈنگ پوائنٹ اس کا بھی کیا ہے؟ پھر ایک اور علم ہے کہ یار پیٹ تو بھر جائے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ, پیٹ تو پتھر کھانے سے بھی بھر جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ بھوک لگ رہی ہو 2 پتھر کھا لیں آپ, ایسا پیٹ بھرے گا قیامت تک دوبارہ کبھی بھوک لگے گی نہیں. لیکن کھانے کی چیز ہے. پھر اسی گندم پہ ریسرچ کا ایک اور علم ہے کہ بھئی اس گندم سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے, کس کو نقصان ہو سکتا ہے, کن لوگوں کو زیادہ کھانی چاہیے, کن کو کم کھانی چاہیے, کن کو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. اس کو میڈیکل سائنس کا علم کہتے ہیں, حکمت اور طب کا علم کہتے ہیں. اس پہ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں گندم میں اتنے کارب ہے, اتنا منرلز ہیں, اتنا آئرن ہے, اتنا میگنیشیم ہے. نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, آج کل کی گندم میں تو گندم بھی ہو بڑی بات ہے بھائی, تو یہ ہے اور فلانا ہے اور ڈمکانا ہے, لہذا شوگر کے پیشنٹ زیادہ نہ کھائیں, اور جو اپنی باڈی کو فٹ فاٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ گندم کم کھائیں, جو زیادہ کھائیں. یہ علم بھی گھوم پھر کر ہماری خواہشات کی تکمیل ہی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تھوڑا سا پیچیدہ علم ہے. اس کا حاصل بھی کیا ہے؟ لائف انجوائمنٹ. انسانوں کی زندگی ایک فل آف انجوائمنٹ ہو, فل آف یعنی مزے کی زندگی گزرے. خلاصہ یہی نکلا نا. تو یہ جتنے بھی مادی علوم ہے نا, ان تمام کا چاہے یہ سادہ ہو یا بہت پیچیدہ ہو, رزلٹ سب کا ایک ہی ہے کہ انسان کی لائف کو مزیدار بنایا جا سکے. تو جتنے بھی علوم ہیں, چاہے وہ ہلکے ہوں, پیچیدہ ہوں, چاہے اس میں راکٹ سائنس استعمال ہوئی ہو, سب کا خلاصہ. بھی دیکھو مارس پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, سنا ہے کسی لڑکی نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ مجھے مریخ پہ بھیجا جائے. زمین کے سب سے قریب مریخ ہے نا. تو واللہ عالم اس خبر مستند ہے یا نہیں. ایک صاحب بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں ناسا کی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچی یا لڑکی ہے, اس نے کہا ہے کہ مجھے مارس پہ بھیجا جائے, واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ بھئی وہاں کتنے دن زندہ رہا جا سکتا ہے. اب یہ خبر حقیقت میں ہے یا نہیں ہے, واللہ عالم. جب تک 100% یقین نہ ہو میں کسی خبر کو اوتھینٹک نہیں کہتا. مجھے کسی نے بتایا ہے ایسا, ہم فرض کر لیتے ہیں خبر سچی مچی کی ہے. پہلی بات, جب یہ خبر پھیلے گی تو پاکستان کے بہت سارے لڑکے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی کمپنی کے لیے ساتھ میں بھیج دیا جائے. ہم چاہتے ہیں آپ اکیلی نہ مرو, جینا مرنا ہم ساتھ رکھیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو ہمارے بہت سے پاکستانی نوجوان بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے.